ایک ہے نفس میلاد کہ نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادتوں کا ذکر کرنا، وہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، حدیث سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرنا حدیث سے اس کا ثبوت ہے، کبھی بھی کر لیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا کہ ربیع الاول کے مہینے میں خاص کر کے کرنا اور 12 ربیع الاول کو کرنا، یہ بدعہ حسنہ، اور اس پر علامہ ذہبی کے، ابن کثیر کے، حافظ ابن تیمیہ کا اجر عظیم کے میں نے حوالہ جات دیے۔ یعنی مطلقاً میلاد کرنا سنت سے ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے سامنے کھڑے ہو کر قصیدے پڑھے، کب پڑھے، اس کے اوپر میں نے بیان کیا۔ اور میں اس پر یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے میلاد کے اندر جو غلط باتیں ہیں 2-4 ان کی میں نے نشاندہی کی کہ تقریر کو بھی پورا رکھیں، نعت خوانی کو بھی رکھیں، کھانے کے اوپر سادگی کریں، ٹائم کے اوپر کریں، اس کے اوپر میں نے علماء کے فتاوے بھی آپ کو پڑھ کر بنائے اس کے اوپر۔ اور ذکر اجتماعی، یہ جو ذکر اجتماعی ہے، اجتماعی طور پر ذکر کرنا، اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے مسجد سے نکال دیا، میں نے بخاری مسلم سے اجتماعی ذکر کا ثبوت دیا، اور عبداللہ بن مسعود کی روایت جو بیان کی جاتی ہے اس کا ضعف اور محدثین کے اس پر اقوال نقل کی ہے کہ وہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کے راوی کمزور ہیں، وہ قابل استدلال نہیں ہے، محدثین کے حوالہ جات میں نے کیے، اور محمد بن وضع کی کتاب میں جو اس کے مطابعات ہیں ان کا میں نے رد کیا کہ وہ ثابت نہیں ہے، وہ تبع تابعین سے ثابت ہے، درمیانے کا واسطہ نہیں ہے، ان روایتوں کے اندر انقطاع ہے، تو اس روایت کا بھی میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ اور اگر آپ کسی کو یاد ہو، اگر نہیں یاد تو دوبارہ فریش کر لیں۔ جہاں تک نئے کام شروع کرنے کا تعلق ہے، اس پر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ امام بخاری سب سے زیادہ سنت کو جاننے والے، ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست کہتے ہیں فارس کے اندر امام بخاری سے بڑھ کر کوئی محدث پیدا نہیں ہو۔ ہمیں اس سے اعتراض نہیں، لیکن اصل میں وہ کسی اور بات کا رد کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور امام کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ امام نہیں یہ ہے، تو وہ اس طرح سے ایک ان کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں فارس کے اندر سب سے بڑا، یہ جو میں فارس کا لفظ کہہ رہا ہوں، بہت اگر کوئی عالم میرا سن رہا ہوگا تو وہ فارس کے لفظ سے سمجھ جائے گا کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کا کس طرف اشارہ ہوتا ہے۔ امام بخاری سب سے حدیث کو جاننے والے، قرآن کے بعد بخاری کا درجہ، اس بات کی بڑی دھوم دی جاتی ہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے۔ وہ امام بخاری انہوں نے جو کام کیے تھے اپنی زندگی میں وہ سنت سے ثابت تھے۔ بعض کام جو انہوں نے کیے تھے جن کے میں نے اشارے کیا، میں دوبارہ ان کو آپ کی میموری جو فریش کرتا ہوں، وہ سنت کے مطابق تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے کیے تھے۔ امام بخاری نے یہ کیا کہ وہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر حدیث کو لکھتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر لکھتے مدینہ منورہ میں۔ تو یہ غسل کرنا حدیث سے پہلے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، یہ تکلف سا نہیں ہے، یہ بدعت سی نہیں لگتی کسی کو۔ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، حضور نے کیا، کرنے کا دیا اس کا حکم، صحابہ نے کیا۔ وہ روایتیں حدیثیں جب بیان کرتے تھے اور صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیثیں لکھتے تھے، عبداللہ بن عمر ابن العاص وہ حدیثیں لکھتے تھے، جیسا مسند احمد میں ان کا ذکر آتا ہے، تو وہ وضو کرتے تھے، پہلے کرتے تھے، غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ یہ جو امام بخاری کا عمل ہے، اس عمل کو کیا نام دیں گے؟ شرک کا نام دیں گے کیونکہ توحید کے خلاف ہے، یہ ختم نبوت کے خلاف ہے، اس کو منکر ختم نبوت کہیں گے۔ اگر صدق اللہ العظیم تلاوت کے آخر میں کہنے والا منکر توحید ہے، شرک کا مرتکب ہے، وہ ختم نبوت کا منکر ہے، تو بتائیں امام بخاری کا کیا نام رکھیں گے؟ ساری دنیا کو چھوڑ دیں، امام بخاری کا کیا نام رکھیں گے کہ انہوں نے یہ جو عمل کیا کیا کریں گے؟ ہر روز رات کو امام بخاری رمضان میں قرآن ختم کرتے، میں نے فتح الباری سے پڑھ کر، ابن کثیر سے، ذہبی سے، سیر سے پڑھ کر بتایا تھا آپ کو جب میں نے یہ بتایا تھا۔ تو کیا امام بخاری پر کیا نام دیں گے؟ اور امام بخاری علیہ الرحمہ انہوں نے جو قبروں کے حالات لکھے، قراءت علی القبور کے اوپر جو انہوں نے روایات لکھی، خوارج کا انہوں نے رد لکھا اور وہ ان پر طعن کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کے اعتبار سے تو امام بخاری کا خیال اور ہے، وہ نظریہ اور ہے، فقہی مسئلے ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے۔ تو اب امام بخاری پر کیا کام کریں گے؟ وہ راتوں کو جاگنا، ایک رات میں قرآن ختم کرنا، غسل کرنا، فلاں کرنا، تو یہ کہاں سے باتیں آئیں گی؟ علامہ ذہبی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا، ختم بخاری کے بارے میں لکھا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، بخاری کا ختم 2،
سپاروں میں بخاری کو تقسیم کرو، لوگوں کو 30 بندوں کو 10 بندوں کو بٹھائیں جیسے ختم قرآن کیا جاتا ہے. جب ختم بخاری کی جائے تو ختم بخاری سے بلائیں دور ہوتی ہیں، بیماروں کو شفائیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، بارش نہ ہو تو ہو رہی ہوتی ہے، ملک کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. یہ حافظ مزی نے کہا تھا، ان کے حوالے سے بتایا، ابن کثیر نے کہا، ذہبی نے کہا. تو اب یہ بتائیں یہ ختم بخاری دینا خدا کا حکم ہے، مصطفیٰ کا حکم ہے؟ کس نے کہا ختم بخاری دیں؟ پھر علامہ ذہبی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سیر میں علامہ ذہبی نے لکھا بخارا کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ اکٹھے ہو کے گئے، انہوں نے امام بخاری کی قبر پر ختم بخاری دیا، اور امام بخاری کی قبر پر بیٹھ کر جب انہوں نے دعا کی تو خدا نے بارش نازل کر دی. اب یہ میں آپ کو لسٹ بتا رہا ہوں کہ محدثین کے، ہاں صحابہ کے، تابعین، تبع تابعین نے جو کام کیے ہیں، یہ ذرا بتائیں کہ یہ کہاں سے بدعت بنتے ہیں، اور اگر یہ بدعت بنتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟